سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو اچھے طریقے سے اپنی لائف گزارنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں علم ہے کہ آپ جو ہے اس کو سن رہے ہیں اور یقیناً اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ماں اور بچے کے بارے میں بتا رہے تھے، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ ایسی زچگیاں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں، زیادہ لوگوں کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً جو ہے 90% جو ہے وہ نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ تھوڑا سا پیچیدگی ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رحم میں بچے کی نارمل پوزیشن میں اس کا سر جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور پاؤں یعنی دھڑ اس کا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے برعکس ہو، یعنی سر اوپر کی طرف ہو اور جو اس کا دھڑ ہے وہ نیچے کی طرف ہو، اسے بریچ کہتے ہیں۔ مختلف تحقیقاتی رپورٹوں اور جدید ترین سہولتوں کے بعد یہ پوزیشن اب زیادہ پیچیدہ قرار نہیں دی جاتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ٹائم آتا ہے تو قدرتی طور پہ بچہ جو ہے وہ نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ ذرا اس کو مشکل ضرور کہا جاتا ہے، ایسی صورتحال کا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔ تجربے کار لیڈی ڈاکٹرز اور مڈ وائف بھی اس کے بارے میں بتا دیتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا تو آپ یہی سوچیں، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نارمل ہوگا تو نارمل ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ زچگی بہرحال اسپتال میں ہو۔ جب آپ کے لیبر کا ٹائم آئے تو آپ کو اسپتال پہنچ جانا چاہیے۔ اس پوزیشن کی زچگی میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا سر آخر میں باہر آتا ہے، چنانچہ اسے بعض اوقات آکسیجن نہ ملنے سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کا سر عمومی جسامت سے تھوڑا سا بڑا ہے یا اس کا رخ غلط سمت میں ہو تو بھی تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح تمام معاملات میں عجلت کا مظاہرہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ زچگیاں بچوں کے سر کی وجہ سے پیچیدہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ ان واقعات میں بچے کا سر رحم میں بڑی سست رفتاری سے باہر آتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ باہر نیچے کی طرف اترنا شروع کرتا ہے، اس کا سر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دراصل ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بچے کے سر کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں اور ولادت کے دوران پیڑوں کے راستے میں اس پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ سر میں آنے والی تبدیلیاں اسے باہر آنے کے لیے پھسلنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایسی زچگی بہت آہستگی سے تکمیل کے مراحل کو پہنچتی ہے، لیکن اس میں ماں کو بہت ہی اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہوتا ہے اور اسے یہ بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ایک بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا بچہ میری گود میں ہوگا۔ اگر آپ بار بار اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیں گی، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کریں گی، تو یہ زچگی کا مرحلہ بہت آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا۔ اگر حاملہ خاتون کے رحم میں ایک ہی وقت میں 2 بچے نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں تو انہیں جڑواں بچے کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہم شکل جڑواں ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیکل ٹوین کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پیدا ہونے والے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہم شکل نہیں ہوتے۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جڑواں بچے جو ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی قدرتی طور پہ باہر آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی آہستگی سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک مشورہ ضرور دیں گے کہ جب الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ 2 بچے ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پہ ہاسپٹل جانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں آپ کو اپنے آپ کو دینا چاہیے۔